خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صبح کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبح کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی صبح ہے اور وہ راتیں کون سی ہیں جن کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اس سے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے صبح کی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، اس سے مراد جو ہے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے جس کا نام ماہ ذوالحجہ ہے، اس کی 10 راتوں کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اٹھائی اور صبح کی قسم اٹھائی۔ اب آپ یہاں سے اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے اس کی فضیلت، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے، کہ اس مہینے کی فضیلت جو ہے قرآن مجید کے اندر آئی اور ایسی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 10 راتوں کی قسم کو اٹھا کر بتا دیا کہ ماہ ذوالحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، ایک رات سے 10 رات تک، یعنی جو پہلا عشرہ ہے وہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اور یہ فضیلت اور یہ عظمت، یہ مقام جو ہے اس مہینے کو حج کی وجہ سے اور قربانی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ انہی ایام میں جو ہے ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ حاجی جو ہے مزدلفہ کے اندر جاتے ہیں، عرفات کے اندر جاتے ہیں، صفا مروہ پر دوڑ لگاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ انہی ایام میں جو ہے یہ سب ارکان ادا کیے جاتے ہیں، تو ان سب ارکان کی نسبت کی وجہ سے جو ہے ماہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت ہی فضیلتوں کا حامل ہو گیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اس عشرے یعنی جو ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یہ ماہ ذوالحجہ جو ہے اس کی فضیلت جو ہے حدیث پاک کے اندر بہت سے مقامات پر میرے آقا نے بیان حدیث پاک کے اندر اس عشرے کی فضیلت کو جو ہے میرے آقا نے بیان کیا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی یہ جو پہلا عشرہ ہے اس کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کوئی بھی عمل کیا جائے، چاہے صدقہ و خیرات کیا جائے، چاہے نفلی عبادتیں کی جائے، چاہے فرائض کو ادا کیا جائے، کوئی بھی عمل کیا جائے، ہر عمل جو ہے اس عشرے میں جو بھی عمل کیا جائے گا وہ میرے مولا کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
اب جب میرے آقا نے یہ بیان کیا تو آگے جو ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو وہ بھی عمل جو ہے اس مہینے میں زیادہ پسند نہیں؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں، یعنی جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اس عشرے میں کیا جانے والے عمل کے مقابلے میں۔ البتہ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ اگر وہ شہادت پا لیتا ہے، جہاد کے اندر جاتا ہے، شہادت پا لیتا ہے، تب تو اس کا یہ عمل جو ہے افضل ہے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، اس پہلے عشرے میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ میرے مولا کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور غنیمت طالبین کے اندر جو ہے حضرت عطا بن ابی ربیعہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص جو ہے گانا سننے کا بہت شوقین تھا۔ ایک شخص گانا سننے کا بہت شوقین تھا، لیکن ذوالحج کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا، یعنی جیسے ہی ماہ ذوالحج کا چاند نکلتا وہ جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ میرے آقا کو بتایا گیا کہ ایک شخص ایسا کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو بلا کر لاؤ، اس کو جو ہے میرے دربار میں لایا جائے، پیش کیا جائے۔ وہ شخص جو ہے حاضر خدمت ہو گیا، میرے آقا کے پاس آ گیا، میرے آقا کے دربار میں آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں جو ہے ان دنوں میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو اس شخص نے جو ہے جو جواب دیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر لے، کیونکہ ان ایام میں جو ہے حاجی حج کرتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے جب دعا کریں تو ان دعاؤں میں جو ہے میں بھی شامل ہو جاؤں، میرے لیے بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو جائے۔ یعنی جب عبادتوں کا ذکر ہو، عبادت گاروں کا ذکر ہو، حاجیوں کا ذکر ہو، تو میرا بھی نام جو ہے اس میں آ جائے۔ اس نیت سے جو ہے میں اس عشرے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو، تم جو روزے رکھتے ہو، اس کے ہر روزے کے عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی ماہ ذوالحج کے اندر جو پہلا عشرہ ہے، اس میں اگر کوئی جو ہے روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اس کو یہ ثواب ملتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے یہ انعام ملتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جس کی نیت یہ ہو کہ میں قربانی کروں گا، جو شخص
قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذوالحج کا چاند نکلنے سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ اتارے، اپنے بال اور ناخن نہ اتارے، یعنی بال کو نہ بنوایا جائے، ناخن کو نہ تراشا جائے۔ کب سے؟ جب جو ہے ماہ ذوالحج کا چاند ہو جائے۔ ماہ ذوالحج کا چاند ہو گیا تو ان سب چیزوں کو جو ہے بند کر دینا چاہیے اور اس وقت تک بند رکھنا چاہیے کہ جب تک قربانی نہ ہو جائے۔ تو جیسے ہی ماہ ذوالحج کا چاند ہوتا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو جو ہے کر لیں، تاکہ جو ہے ان 10 دنوں میں جو ہے ان سب چیزوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ایسا کرنا جو ہے یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے تو وہ ثواب پائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی وجہ سے بال بنوا لیتا ہے یا ناخن ترشوا لیتا ہے تو اب کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ اب وہ قربانی کرنے کے لائق نہیں بچا یا اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، نہیں، اس کو قربانی کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی قربانی جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ مگر اس پر اگر ہم عمل کر لے جاتے ہیں تو قربانی کا ثواب جو ہے الگ ملے گا اور اس بات پر یعنی جو میرے آقا نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جیسے یہ قربانی جو ہے مالک نصاب پر واجب ہے، ہر کسی پر واجب نہیں ہے، مالک نصاب پر واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے غریب ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، تو اب ایسے شخص کو بھی جو ہے میرے آقا نے قربانی کے ثواب سے محروم نہیں رکھا ہے۔ میرے آقا نے اپنی امت پر جو ہے رحمت کرتے ہوئے 2 عمل ایسے میرے آقا نے بتائے کہ اگر کوئی غریب اس عمل پر جو ہے عمل کر لیتا ہے تو وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے پاس کوئی اضافی جانور نہ ہو تو کیا میں گھر کی دودھ دینے والی گائے یا بکری ہی قربانی کر دو؟ اس صحابی نے جو ہے میرے آقا سے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا میں ایسا کر دو؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، یعنی تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس جانور نہیں ہے تو تم قربانی نہ کرو۔ اب میرے آقا نے آگے فرمایا کہ عید کے دن تو اپنے بال کاٹ لے، ناخن اتار لے یعنی ترشوا لے، مونچھیں جو ہے مست کروا لے، یہ سب کامیں جو ہے اگر عید کے دن تم کر لیتے ہو تو تجھے پوری قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یعنی میرے آقا نے یہ عمل دے دیا کہ اگر کوئی غریب ہے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جو ہے نہ بال کاٹے، نہ بال کٹوائے، نہ ناخن ترشوائے، ان سب کاموں کو نہ کرے، بلکہ جب وہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لے، اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں کو کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں جو ہے اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا، اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مفلس، وہ نادار ہو یعنی غریب ہے، پریشان حال ہے، قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے،
تو کوئی صورت جو ہے ایسی ہے کہ جس سے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکے؟ یہ سوال میرے آقا سے کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے غریب ہے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے جو ہے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اگر وہ آدمی عید کے روز 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے تو اللہ تعالیٰ 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا۔ یعنی جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، غریب ہے، تو وہ بقرہ عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ اس طریقے سے اگر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جو ہے قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو ہے میرے آقا نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا، ان لوگوں کو مخاطب کیا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، مالک نصاب ہو، اس کے پاس مال ہو، پھر بھی جو ہے وہ قربانی نہ کرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو وسعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس لیے جس کے اندر طاقت ہو، قوت ہو، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ جو ہے ضرور قربانی کرے اور قربانی کر کے جو ہے قربانی کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق